لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغي المؤتلف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Mu'min, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is with great sadness and disappointment that we see that the first 5 nights of the holy month of Ramadan have already finished. Indeed, this is a great month in which we are the guests of Allah. And it seems that slowly, the month is slipping away from our hands. And when we look at the narrations, we find that there are a specific group of narrations that state that this month the blessings of Allah are so widespread, His maghfirah and His forgiveness are so widespread, that the one who is not forgiven in this month is indeed cursed and wretched, because Allah's rahmah is so widespread in this month. So therefore we ask ourselves that if I want to gain this forgiveness of Allah, if I want to gain this maghfirah of Allah, if I don't want to be counted amongst those who are the wretched and the cursed, then what am I supposed to do that in this special month my sins get forgiven? Is it only reciting istighfar, or are there special things that the Prophet and the A'immah have told us that you need to do these specific things to get your sins forgiven in this month? Today I would just like to concentrate on one thing. Shaykh Abbas Qummi in Mafatihul Jinan, when he discusses the month of Ramadan and he discusses the fadail and the rewards of the month of Ramadan, towards the end he mentions a beautiful narration from Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Jabir ibn Abdullah al-Ansari is the one who is the narrator of Hadithul Kisa. Jabir says, I went to the Prophet during the month of Ramadan, and the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, the Prophet said, "O Jabir," the Prophet told Jabir to do 4 things to get sins forgiven in this month. He said, "O Jabir, whoever fasts in this month during the daytime, whoever in this month during the night time he spends part of it in ibadat, in night vigil, in worship, and whoever protects his stomach and his private parts from haram, and whoever controls his tongue, whoever does these 4 things, indeed when the month finishes all his sins will be forgiven." So this is how we have to get the maghfirah. But I don't want to discuss all the 4 things. I want to discuss the last thing that the Prophet said, and that is controlling the tongue. Controlling the tongue and speaking less and silence, these themes are very common in the month of Ramadan. Especially when you look at the narrations, they always tie fasting and talking less. So for example, we find in narrations that when the Prophet went for Mi'raj, there were some hadiths in the Mi'raj which we call a hadith al-Qudsi, which means the things that Allah told the Prophet directly. One of them, it is mentioned that Allah told the Prophet, "Ya Ahmad, there are 2 deeds that are most beloved to me, 2 actions that are most beloved to me. One is fasting and the other is silence. So whoever fasts but does not control his tongue while fasting, it is as if he wakes up to pray at night, but in his prayers he doesn't mention any dhikr or any surah, he just stands up to pray. So when he does that, I will give him the reward for standing up, but I will not give him the reward for worship." So we find that fasting and controlling our tongue is so intrinsically linked together. If you remember, on the first night of the month of Ramadan, Shaykh Abbas Ismail talked about the different types of fasts. In it, as we all know, is the fast of the organs, which is known as Sawmul Khas, or the people with a special fasting, where they not only protect themselves from the 9 things that break the fast, but they also control their organs. This tongue is one of the most dangerous organs.
And indeed, we find so many narrations cautioning the believers that make sure you control your tongue. Keep silent as much as you can. Reduce your talk to only that which is beneficial. So for example, we find in narrations that Sadiq Ali Muhammad Imam Jafar Sadiq Salawatullahi wa Salamu alayhi, Mullah Ahmad Naraqi narrates this in his book Mi'raj al-Sa'ada, that Imam says that there is no single day that the person wakes up in the morning except that the organs of the body, they turn to the tongue and say, "O tongue, please protect us from the fire of hell, because you are the organ that pushes us towards punishment." Indeed, when the ulama talk about the tongue, they say that if you compare the tongue with all the other organs of the body, the tongue has the most sins. Some have even said that there are 200 sins of the tongue. Mullah Mohsin Faiz Kashani lists 30 of them. If you don't control this tongue, you go towards backbiting, you go towards gossiping, you go towards lying, you go towards vulgar language, you go towards vain talk, you go towards making fun of others, you go towards giving others nicknames, you go to others making false oath, and the list is endless. So this tongue is very dangerous. That is why it is narrated that the Prophet said, again from Mi'raj al-Sa'ada, that on the day of judgment, Allah will say to the tongue that I swear by my might and my izzah that I will punish the tongue more than I will punish any other organ. So the tongue will say, why? And Allah will say, because of this tongue, when you are in the world, so much bloodshed was caused just because of this tongue. So many people and lost their wealth and their honor because of this tongue. Indeed, today, in today's world, you find that many of the problems, in fact, I can say all of the problems that people find in communities, it's to do with this tongue. And this is not me that's saying it. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, Imam says in Nahj al-Balagha, لَوْ سَقَطَ الْجَاهِلْ مَخْتَلَفَ النَّاسِ. If the ignorant man could keep quiet, there would be no arguments among people, no fights in between people. Today, there is fights and arguments and discrepancies everywhere. If you look in your family, also there'll be small fights. You go into groups, you go bigger, you go into the Jamaat. Every Jamaat has discrepancies and fights. In fact, Stanmore is famous for its politics. So it is for every Jamaat. But Imam says, if you don't want these fights, he says, لَوْ سَقَطَ الْجَاهِلْ مَخْتَلَفَ النَّاسِ. If the ignorant man just keeps quiet, if he learns to control his tongue, there will be no fights in the community. There will be no arguments. Because people, they talk when they're not supposed to talk, and they talk about things that they don't know what they're saying. In the du'as that we recite, Dua Iftitah, after the Dua Iftitah, there's the two short du'as that we recite, in which we ask protection from Allah from the fire of hell. We talk about the clothes of hell, the food of hell, the water of hell, the chains of hell, the fire of hell, and we ask Allah to protect us from all of that. In it, there is a sentence we say, وَفِي جَهَنَّمَ عَلَى وُجُوهِنَا فَلَا تَكْبُبْنَا. Oh Allah, don't throw us face down in the fire of hell. And it's mentioned in the riwayat that you can't say a dua without doing any action for it. It will not be any benefit if you just say the dua without doing any action for it. It says, Al-da'i bila amal karrami bila watar. One who does dua without any action is like the one who has a bow without an arrow. It's not going to benefit him. So we think, okay, Allah, we're asking you, protect us. Don't throw us face down in hell. So what do we do that we go face down in hell first? So the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam has narrated on the account of Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal was one of the very close companions of the Prophet. He narrates that I went to the Prophet and I asked him, Ya Rasulullah, please tell me an action, please tell me a deed that if I may do it, I may protect myself from the fire of hell. So the Prophet pointed to his tongue and says, control your tongue. So Mu'adh asked, Ya Rasulullah, are we going to be accountable from what we say? Meaning on the day of judgment, we know that we are going to be asked about each and every action of ours. But are we going to be asked about what we said, each and every word that we say? Are we going to be asked about that on the day of judgment? It's interesting here that some narrations say that at this point, when Mu'adh ibn Jabal asked this, the Prophet replied to him what Imam Hussein told Hur. Sakalatka ummuk. May your mother weep for you. Meaning the Prophet was so shocked. This statement usually is said when is anger and shock. That how can you ask such a question? And the Prophet says that indeed, is there anything else apart from the tongue that causes one to be thrown face first into the hellfire? So we find the Prophet always cautioning the believers that control your tongue.
Because it is this tongue that makes you go face first into the hellfire if you don't control your tongue. And while we are in the month of Ramadan, while we are fasting, we should be cautious to control our tongue. So the question is that how should I control my tongue? Are there any practical ways in which I can control my tongue? So the first method is to reduce my talk. Talk less. When we say talk less, we mean that before talking, always value yourself. What am I going to say? Is it going to be beneficial? Am I adding any value? If it's not adding any value, then don't say it. Keep it to yourself. Because if you really think about it, sometimes we say things, but they don't really add value. They don't do anything. They are just words. So for example, if somebody is iftar and he says that the curry is too spicy and he starts complaining about the spiciness of the curry, by you saying that, the curry does not change. Nothing is going to happen by you complaining. This means talk less. We mean this way. Only say what's beneficial. Reduce your talk. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, "Imsik lisanak fa innaha sadaqatun tusaddiqu ala nafsik." Control your tongue, for indeed this is a charity that you give upon yourself. Usually when we talk about charity, we say we should give the poor, we should give the orphans, we should give those who are needy. The Prophet says there is one charity that you need to give yourself first, and that is control your tongue. You need that to control your tongue. That is charity that you yourself need. Because on the Day of Judgment, you are going to be asked about everything you said even. So you need to control your tongue. And this aspect of talking less has been mentioned so much in Rawayat that our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wassalam, when he mentions the qualities of the Shia, he says, "Inna Shiatuna hurus." Our Shias are those who are dumb. Dumb means they can't talk. So what does that mean? That means they only talk when it's necessary and absolutely necessary. And more than that, they don't talk. And they only talk what's beneficial. More than that, our Shias, you will see them silent. Usually in our communities, this is seen as an aib. If you see somebody who doesn't talk, it's seen as a bad thing. You say, "Ana moda majib nati." You say, people who are quiet, they say it's a bad thing. But Imam says this is the quality of our Shias. They only talk when it's necessary, and when they do talk, they only talk what is correct and what is needed of them. They don't exceed in their talking. In the month of Ramadan, we try and get closer to Allah. There are narrations that state that إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا, or إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا, when Allah loves His servant, أَلْهَمَهُ قِلَّةُ الْكَلَامِ وَقِلَّةُ الْمَنَامِ وَقِلَّةُ الطَّعَامِ. Allah gives him tawfiq. He inspires him for three things. He reduces his talk, he reduces how much he eats, and he reduces how much he sleeps. But in Mahr Ramadan, it's all opposite, one on top of each other. We eat more in iftar. If you ask someone, "Why are you eating so much?" He says, "Because I missed lunch." And if you see him in Sahri, he's eating so much. "Why are you eating so much?" "Because I'm not going to eat lunch." So eating is even double. Talking even, we need to do this gupshup at night and talk so much. Sleeping even, we've held on to that narration of the Prophet that وَنَوْمُكُمْ فِيهِ ibadah. In the Khutbah Shabaniya, where the Prophet says, sleeping is ibadah. Only that we've held on to. Forget all the other ibadah. Sleeping is ibadah. I have to sleep how much I can. It's ibadah. But that sleeping means when you're preparing yourself for worship later on, you want to rest yourself so that you can wake up, for example, at night to play namaz al-layl or salatul layl. So when Allah loves a person, He reduces his talk, He reduces his eating, and He reduces his sleep. And it's interesting that when people reduce their talk, there is actually a haiba and a robe. There's no proper translation for this in English, but people, when they are silent, they have an effect on others. Even if you may be ignorant, when you stay silent, there is an effect on people. We are in the year 1439. In the year 1420, meaning 19 years ago, Marhum Mullah Asghar Alallahu Maqamahu, from this very mimbar, in the month of Ramadan, he gave a series of lectures in Gujarati. Inshallah, the elders will remember where he discussed the verse of وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Those who strive in our way, we will guide them for sure. And if you remember, he discussed about the practical ways of how we can improve our spirituality in this month. In one lecture, I want to give his example because I did not find it in any other book, so I'm quoting him. He says, when people are silent, there is a robe, there is an effect that you have on people. Because as you know, Imam Ali says that insan is hidden under his tongue. You don't know somebody whether he's knowledgeable, whether he's ignorant until he talks. When he talks is when you realize whether it's empty up here or in fact he has knowledge. So Mullah Asghar used to say that if you are silent, there is an effect on people. He gave the example of Abu Hanifa. Now as we know, Abu Hanifa was one of the Imams of the Sunni. It is narrated that one day he was in the mosque, he was giving his lectures and his students were there with him and they were busy asking him questions. And in the middle of the lecture,
a man entered and sat down. He had a big beard and he had a turban. So now Abu Hanifa thought that this must be some big sheikh, some Maha sheikh. And he was quiet, he was not saying anything. Now Abu Hanifa, as time went on, he got more anxious, he got more scared. That this guy is sitting here, everyone is asking questions, he is not saying anything. He must be some big person, big sheikh. He started sweating, like, I don't know who this sheikh is. At the end of the lecture, he didn't say anything. Abu Hanifa said, you seem like a big sheikh. Please, do you have any questions for my students? So he said, I only have one question. He said, when you're fasting, what time are you supposed to break your fast? This is a fiqh question. It's not like when adhan comes, you break your fast. Today, if in Stanmore somebody gives the adhan early, you don't break your fast. So he said, my question is, when do you break your fast? So they told him, when the sun sets. They said, oh, what happens the day the sun does not set? So Abu Hanifa held his head. He said, all this time this guy was sitting here, I thought he's some big guy, but he's such an ignorant fool. I was scared of him for nothing. But the point is that when you are silent, you have this effect on people. اور یہ جو خاموشی ہے یہ انسان کے لیے بہت ایک اچھی چیز ہے, خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ انسان اگر خاموش رہ سکتا ہے تو یہ اس کے دین کے لیے ایک بہت فائدہ مند چیز ہے. رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بطول الصمت فإنہا مطردۃ من الشیطان وعون لک فی امر دینک. ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہماری اسپریچوالٹی بڑھے, اور لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد ہماری حالت بگڑ جاتی ہے. وہ جو اسپریچوالٹی ماہ رمضان میں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہمارے پاس, ہم دینی کام کی طرف راغب نہیں ہوتے. تو رسول کہتے ہیں کہ علیکم بطول الصمت, طویل مدتوں تک خاموش رہو. فإنہا مطردۃ من الشیطان, یہ خاموشی جو ہے یہ شیطان کے لیے ایک بیریئر, ایک ڈیفینس ہے. تم خاموش رہو گے, شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا, اور تمہارے دینی کام میں تمہارے لیے ایک مددگار ہے. تم خاموش رہو گے تو تمہارے دینی کام بھی بڑھیں گے. اگر چاہتے ہو کہ اسپریچوالٹی بڑھے تو رسول کہہ رہے ہیں کہ پہلی چیز جو کرو وہ خاموش رہو, اپنے لسان کو کنٹرول کرو. خاموشی ایک ایسی چیز ہے کہ آج اگر آپ پولیٹکس میں دیکھیں تو کہتے ہیں WMD, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. اصلاً بگیسٹ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن یہ ہماری زبان ہے. ہم جتنا نقصان لوگوں کو پہنچاتے اس زبان کے ساتھ وہ ناقابل بیان ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر ہم روایت میں دیکھتے ہیں کہ ملتا ہے کہ ہمیں خاموش رہو خاموش رہو, اور اس کے برعکس بیوقوف کی نشانی ہے کہ وہ بہت بولتا ہے. احمق امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ تعرف حماقۃ الرجل عند ثلاثہ, نہج البلاغہ کی روایت ہے. امام کہتے ہیں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ احمق کون ہے, بیوقوف کون ہے, تو بیوقوف کی 3 نشانیاں ہیں. اگر ایک بھی پالو نہ سمجھو یہ بیوقوف انسان ہے, یہ احمق ہے. پہلی نشانی مولا بتا رہے کہ کلامہ فی ما لا یعنی, وہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو اس کے فیلڈ کے مطابق نہیں ہے. اس کا فیلڈ اس چیز میں نہیں ہے, وہ اس چیز کے بارے میں جاہل ہے, وہ جانتا نہیں ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس چیز کے بارے میں بتائے گا کہ میری رائے یہ ہے, میرا نظریہ یہ ہے. آپ دیکھ لیجئے ماہ رمضان میں ماشاءاللہ, اور لندن کا تو کیا کہنا, ہر گھر میں ایک مجتہد ہے, ہر کوئی اپنا فتویٰ دیتا ہے, ہر کوئی اپنا نظریہ دیتا ہے کہ بھائی میرے خیال سے یہ 18 گھنٹے کے روزے یہ ہماری عقل میں تو نہیں آتی. وہ نجف میں بیٹھے, وہ نہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمیں چاہیے کہ مرجع ایک ویسٹ میں ہو. ہر ایک کے پاس ایک نظریہ ہوتا ہے, فرق بس اتنا ہوتا ہے کہ کچھ یہاں بیٹھ کر فتویٰ دیتے ہیں, کچھ زمین پر بیٹھ کر فتویٰ دیتے ہیں, لیکن ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 2-3 کتابیں کیا پڑھ کر آ گئے, بڑے بڑے علماء کا نام لینے لگے, اور یہاں آ کر اپنا ہانکنے لگے کہ بھائی وہ 40-50 سال جنہوں نے اپنی پوری زندگی علم سیکھنے میں گزاری, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ بھائی یہ عید کا 2-3 دن جو عید چلتا ہے یہ اچھا نہیں ہے, یا یہ 18 گھنٹہ روزہ رکھنا ہمارے نظریے میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مولا کہتے ہیں یہ علم کی نشانی نہیں ہے, بیوقوف کی نشانی ہے. اگر کوئی آپ دیکھو کہ کوئی شخص اس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اس کا فیلڈ نہیں ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, امام کہہ رہے یہ بیوقوفی کی نشانی ہے. پھر امام آگے بڑھتے ہیں, وَجَوَابُهُ عَمَّا لَا يُسْأَلُ عَنْهُ. دوسری نشانی بیوقوف کی, وہ اس چیز کے بارے میں جواب دیتا ہے جب اس سے سوال نہیں کیا گیا ہوتا. سوال کسی اور سے ہوتا ہے, یہ بندہ جواب دیتا ہے. اب مثال کے طور پر میں مکی صاحب سے کہوں کہ آج افطار کے لیے کیا ہے, اور وہاں سے کوئی کہ خیمے کا سالن ہے, بھائی تم سے کس نے پوچھا؟
امام کہہ رہے یہ بیوقوفی کی نشانی ہے. اگر تم سے سوال کیا جائے تو تم جواب دو, اگر تم سے سوال نہ کیا گیا ہو تو جواب مت دو, خاموش رہو. آپ کے پاس اگر کوئی دینی سوالات ہوتا ہے تو آپ کسی شیخ یا کسی عالم کے پاس جاتے ہیں. اب اگر اس عالم کے قریب میں مجھ جیسا شخص ہو جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہو, آپ اس عالم سے سوال کریں گے اور جو قریب میں ہوں گا تو میں جواب دوں گا کہ بھائی میرا نظریہ تو یہ ہے. بھائی تم سے کس نے پوچھا؟ مولا کہتے ہیں کہ یہ احمق کی نشانی ہے, یہ بیوقوف کی نشانی ہے کہ اس وقت جواب دیتے جب اس سے لیے سوال نہیں ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مراجع کے پاس جاتے ہیں, وہاں پر بھی لوگ اپنا عقل مندی دکھاتے ہیں کہ لوگ آیت اللہ ثانی سے سوال کرتے ہیں اور یہ بھائی صاحب یہاں سے جواب دیتا ہے. امام کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی کی نشانی ہے. اور تیسری اور آخری بات, امام کہتے ہیں کہ یہ اپنے امور میں لاپرواہ ہے, یہ جیسا جیسا کام کر لیتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. امام کہتے ہیں یہ بیوقوف کی نشانی ہے. اور باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت بہت محدود ہے, اور کچھ مومنین نے کہا کہ بھائی آج بہت بھوک لگی ہے تو آپ جلدی مجلس ختم کریں. تو میں وضاحت کر لوں کہ میں مجلس اگر جلدی ختم کر بھی لوں تو افطار کا وقت قریب نہیں آئے گا. صحیح ہے, درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. ماہ رمضان ہمارے یہ گول ہوتا ہے کہ ہم متقی بنیں, پرہیزگار بنیں. اور ماہ رمضان میں ہر ایک کو وہ قرآن کی آیت یاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم متقی بنو, پرہیزگار بنو. عجیب بات ہے کہ متقی اور پرہیزگار بننے کے جو سب سے پہلے صفت میرے مولا نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے زبان پر کنٹرول کرتے ہیں. جو کہنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, اور جو باتیں کہنے کی نہیں ہوتی وہ نہیں کہتے. مولا علی کا بہت خوبصورت جملہ ہے, کہتے ہیں کہ لا تقولوا ما لا تعلمون ولا تقولوا كل ما تعلمون. جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو وہ بیان مت کرو, اور جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہو وہ سب کچھ بھی بیان مت کرو. افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے. نہج البلاغہ میں ملتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے امام کے پاس جس کا نام ہے حمام. اب مورخین میں اختلاف ہے کہ یہ حمام ابن عبادہ تھا یا حمام ابن شریح تھا. بہرحال ہمیں ان چیزوں میں نہیں گرنا. حمام, اور بہت مشہور خطبہ حمام ہے, امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی صف لی المتقین کانی انظر الیہ. یا علی مجھے متقین کی صفات بتائے کہ گویا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. متقین کی صفات کیا ہے؟ ہم ماہ رمضان میں ہمارا گول یہ ہو کہ ہم تقوی حاصل کریں. مولا بتاؤ متقی کی صفات کیا ہے؟ مولا نے کہا یا حمام اتقوا اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم به محسنون. اے حمام تقوی الہی اختیار کرو, نیکی کرو, اس لیے کہ خدا متقین کے ساتھ ہے اور خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو نیکی کرتے ہیں. مولا نے اتنا ہی کہہ دیا. مولا نہیں چاہتے تھے کہ زیادہ جواب دے, لیکن حمام کی تشفی نہیں ہوئی, اس کی پیاس نہیں بجھی. لیکن مولا نہیں, مجھے اور بتاؤ متقین کی صفات کیا ہے. مولا خاموش رہے. اس نے اور کہا مولا پلیز مجھے بتاؤ. اس نے جب بہت اصرار کیا تو مولا نے خطبہ دیا, خطبہ حمام, جس میں مولا نے متقین کی 110 صفات بیان کیے, 110. اس میں جب مولا نے 110 صفات بیان کر لیے تو لوگوں میں نے دیکھا کہ مجمع میں سے ایک چیخنے کی آواز آئی. لوگوں نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ حمام زمین پر ہے اور روح نکل گئی. حمام نے خطبہ سن کر وہ مر گیا, اس لیے کہ اس کے اندر وہ برداشت نہیں تھی. وہ سوچ رہا تھا کہ متقی امام بیان کریں گے صفات, شاید میں بھی اس میں ہوں. جب اس نے دیکھا کہ مولا نے اتنے مشکل صفات بیان کیے, میں تو اس میں ہی نہیں ہوں, تو میری زندگی رہنے کا کیا فائدہ. تو حمام مر گیا. اب اس خطبے میں جو امام بتا رہے متقین کی صفات, کہتے ہیں وہ منطقہم الصواب, ان کی باتیں ٹھیک ہوتی ہے. یعنی جب ان سے کوئی چیز پوچھا جاتا ہے وہ اس کے بارے میں جواب دیتے, کسی اور سے اگر پوچھا جائے وہ جواب نہیں دیتے, اور جو بے فائدہ باتیں ہیں وہ بیان نہیں کرتے. جب سے میں یہاں آیا ہوں غالباً میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں ایک لفظ ہوتا ہے ایسے باتوں کا کہ کچھ یہاں وہاں کی باتیں جس کی کوئی فائدہ نہیں ہوتی. انگلش میں میرے خیال سے بینٹر کہتے ہیں اسے. تو یہ لوگ بینٹر نہیں کرتے, صرف جو فائدہ کی بات ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں. وہ منطقہم الصواب. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اور بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے, تو مولا علی کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے. دل چاہتا ہے کہ پوری مجلس صرف مولا کے فضائل بیان کرو اور پھر آخر میں یہ جملہ کہوں. مولا کہتے ہیں کہ تم خاموشی سے جدا مت ہونا, تم خاموشی سے جدا مت ہونا, سلامتی اور نجات تم سے جدا نہیں ہوگی. مولا کہتے ہیں خاموش رہو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور لوگ کہیں گے کہ اگر آپ اتنا کہہ رہے ہو کم بولو, خاموش رہو, تو آپ اتنا کیوں لمبا رہے ہو. تو صرف آخری 2 جملے مولا کہتے ہیں, اس لیے کہ مولا کہتے ہیں الکلام کالدوا قلیلہ ینفع و کثیرہ قاتل. کلام جو ہے
وہ دوا کی طرح ہے، میڈیسن کی طرح ہے. اگر قلیل اماؤنٹس میں دو گے تو نفع ہوگے، پروفٹ ہوگا. اگر بہت زیادہ دو گے تو وہ زہر کی طرح نقصان دہ ہوگا. آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی یہ ٹیبلٹ 3 دفعہ کھانا ہے دن میں، ایک بریک فاسٹ میں، ایک لنچ میں، ایک ڈنر میں، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ایک ساتھ میں 3 کیوں نہیں کھا لوں، یہ تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. امام کہتے ہیں کلام بھی اس طرح سے، اگر بہت زیادہ بات کرو گے تو یہ نقصان دہ ہوگا. تو خدا سے دعا کرتے کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے لسان کو کنٹرول کر سکیں، اس کو قابو میں رکھ سکیں. اور آخر میں صرف میں ایک توجیح دلانا چاہتا ہوں کل کے بارے میں. آپ کہیں گے کل کی کیا خصوصی بات، کل ٹیوزڈے؟ نہیں، کل ٹیوزڈے نہیں، کل یعنی 6 ماہ رمضان، ماہ رمضان کی 6 تاریخ، 6 ماہ رمضان. یہ شیخ عباس قمی اور سید ابن طاووس نے لکھا کہ 6 ماہ رمضان یہ وہ دن ہے کہ جب ہمارے آپ کے 8 امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جب امام مرو پہنچے، امام کو جب مرو بلایا گیا تو 6 ماہ رمضان کو امام مرو پہنچے، اور لوگوں نے 6 ماہ رمضان کو امام کے ہاتھ پر بیعت کی، امام ولی عہد بنے، اور امام کے نام کے لیے، امام کے نام پر سکے بھی مامون نے نکالے تھے. تو یہ 6 ماہ رمضان کی تاریخ ہے. اور شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ 6 ماہ رمضان کے لیے ایک خاص نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے، بالکل فجر کی طرح، بہت آسان سا ہے. پہلی رکعت میں نماز سورہ الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص، 25 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص. یہ 2 رکعت نماز ہے. خدایا ہم سب کو اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں جا بھی شان حیدر کرار ہے، ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. جو مریض ہے ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. تمام مومنین کی دلی حاجت کو قبول فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.